الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہسٹورین کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہسٹورین از اے ڈیٹیکٹیو، آپ کی بک میں ہیڈنگ ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا واٹ از ہسٹری، وائی وی اسٹڈی ہسٹری۔ آج ہم غور کریں گے کہ ہسٹورین ایز اے ڈیٹیکٹیو، یعنی ہسٹورین کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہسٹورین جس طرح ایک ریسرچر مشاہدہ کرتا ہے اور ہر چیز کی آبزرویشن کرتا ہے، لگا رہتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے، فیکٹس کرتا ہے، اس کی مثال میں بالکل ایسے دوں گا کہ جیسے جیو فزسٹ ہوتا ہے، وہ ارتھ کو ایکسپلور کرتا ہے اور سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے زمین کی مٹی کو، دیکھتا ہے مٹی کس طرح کی ہے، اس کی فرٹیلیٹی کس طرح کی ہے، پھر وہ اس کو جس کو ہم کہتے ہیں پراسپیکٹنگ، پھر وہ اس کے نیچے مشینیں لگا کر ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر ہڈن ٹریئرز کو زمین کے نیچے سے نکال کے لے آتے ہیں، پیٹرول کی صورت میں، پانی کی صورت میں، آئل کی صورت میں، کہ وٹ لائز انڈر ارتھ۔ بالکل اسی طرح ہسٹورین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ہسٹری کو اس میں مشاہدہ کرتا ہے، اس میں چیزوں کو، اس کے پاس ریکارڈز کو دیکھتا ہے، اس کو ایکسپلور کرتا ہے، ہڈن ٹریئرز کو نکالتا ہے۔ جس طرح ایک سراغ جاسوس اپنا کام کرتا ہے، ہسٹورین کا بھی بالکل اسی طرح کا کام ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے اور اس کے مشاہدے پر اپنی تعلیم کو، اپنی فیکٹس کو آگے لے کر جاتا ہے۔ اور اب میں آپ کی بکس کے اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں، آپ کی بکس میں سے کچھ چیزیں نکال کے پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس لیکچر میں جو سب سے اہم چیز پر جس پر میں توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں وہ ہے سورسز۔ ہسٹورین موو کرتا ہے سورسز کا، اور سورسز ہسٹورین کی آنکھ اور کان ہے۔ اسی سے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہسٹری کتنی ریلائبل ہے، کتنی پرانی ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیں، اسی چیپٹر نمبر 1 کا جو اگلا ٹاپک ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہسٹورین ایز اے ڈیٹیکٹیو۔ ہسٹورین study history like detectives. As detectives use clues to solve mysteries. کہ وہ مختلف جگہوں سے اشارے لیتا ہے، کوئی جاسوس ہو وہ دیکھتا ہے کہ کہاں سے کون سی چیز کس سے جا کے ملتی ہے۔ بالکل ہسٹورین بھی اشارے لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ اب ان میں جو سورسز استعمال کیے گئے ہیں وہ 3 قسم کے سورسز ہیں۔ یہ غور سے سنیں کہ 3 قسم کے سورسز وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے پرائمری سورس، پھر نمبر 2 سیکنڈری سورس، اور نمبر 3 ہے اورل ہسٹری۔ اب یہ 3 سورسز کسی بھی تاریخ میں، چاہے آپ کسی لیول پہ چلے جائیں، آپ کو ہسٹری کے اندر ریسرچ میں یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ نظر آئیں گی، جس سے ہسٹورین یہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ ہسٹری کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی ریلائبل ہے۔ اب پرائمری سورس کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس میری بات ذرا غور سے سن لیں۔ پرائمری سورس وہ سورس ہے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، اسی دور میں کوئی چیز لکھی جائے، اسی دور کے کسی شخص سے ملا جائے، یا اسی دور کی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو مل جائے۔ جیسے اب میں مثال دیتا ہوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے ورلڈ وار فرسٹ کی مثال دی جو کہ 20th سینچری کے سب سے اہم ایشوز تھے، ایونٹس تھے۔ پھر بالکل اسی طرح 20th سینچری کا ورلڈ وار سیکنڈ۔ اب اس دور میں جو شخص انوالو رہا، جیسے میں نے آپ کو کہا
Winston Churchill. He was the Prime Minister of United Kingdom at that time. And then he was also a born historian. मैंने आपको कहा, he studied history, he wrote history, and he made history. अब he is the author of many books. I discussed it earlier. वो बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, वर्ल्ड वॉर पे भी लिखी हैं और यूरोप की हिस्ट्री के ऊपर भी लिखी हैं. अब उन किताबों को जब हम पढ़ेंगे तो वो किताबें प्राइमरी सोर्स समझी जाएंगी. या मोहम्मद बिन कासिम जब इंडिया में आया, सब कॉन्टिनेंट में आया और उसने जो फतूहात की, उसके दौर की जो लिखी हुई किताबें हैं, उन सोर्सेस को हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं. और प्राइमरी सोर्स सबसे रिलायबल सोर्स कंसीडर होता है. क्यों? क्योंकि साफ ज़ाहिर है, आप अपने पाकिस्तान में देख लें कि इस दौर में अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी, या कोई भी हुक्मरान है, तो उसके दौर में उसके साथ उसके करीबी रफ़का साफ ज़ाहिर है वो जिस तरह उन्हें जानते होंगे आज से 50 या 60 साल के बाद, वो बाकी लोग इस तरह उसको नहीं जानते होंगे और उसके बारे में उनकी इंफॉर्मेशन. तो इस दौर में जो लिखी गई किताबें हैं, इनको आने वाले वक्तों में प्राइमरी सोर्स समझा जाएगा. इसी तरह आज से पीछे चले जाएं, उस वक्त के लिखे गए और उस वक्त की जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो उनको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं. और प्राइमरी सोर्स सबसे रिलायबल सोर्स इसलिए है क्योंकि ये हालात और वाक़ियात के दरमियान या उस वक्त की लिखी गई जितनी भी रिटन मटेरियल अवेलेबल होता है उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं. एंड प्राइमरी सोर्स इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज इन हिस्ट्री. द सेकंड वन इज़ द सेकेंडरी सोर्स. सेकेंडरी सोर्स कौन सी सोर्सेज हैं? ये वो सोर्सेज हैं जो किसी किताब या एक ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल हो, उससे कोई इंफॉर्मेशन जब ली जाती है उसको हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अयूब के दौर में जो लिखी गई किताब है और उनकी बेस पर किसी और ने किताबें नहीं, लेकिन जिस तरह मैं अयूब खान के ऊपर कोई काम करता हूँ या लिखता हूँ, या मैं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ऊपर कोई चीज़ लिखता हूँ. अब साफ ज़ाहिर है मैं उस वक्त में तो नहीं था, लेकिन मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उन फैक्ट्स और उन इंफॉर्मेशन की बेस पे जो मैं चीज़ एक लिखता हूँ, ये मेरी जो इंफॉर्मेशन होगी या मेरी जो बुक होगी या मेरी लिखी गई जितनी इंफॉर्मेशन होगी, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द सेकेंडरी सोर्स. और तीसरी सोर्स है ओरल सोर्स, ओरल हिस्ट्री. ओरल हिस्ट्री को भी बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन ओरल हिस्ट्री का कोई ना कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, डेट होनी चाहिए. मैंने आपको कहा कि हिस्ट्री में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो रिटन शेप में अवेलेबल होनी चाहिए. अगर आपने किसी को इंटरव्यू किया है तो इंटरव्यू की कोई कैसेट होनी चाहिए, कोई ऑडियो रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, या जिससे ये पता चल सके कि इस तारीख को इस दिन आपने इस पर्सनैलिटी से मुलाकात की. लेट्स सी कि हम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ किसी ने मुलाकात की और उसने ये कहा कि मैं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से मिला और मैंने उनसे ये चीज़ें डिस्कस की और उनको ये गुफ्तगू करते देखा. लेकिन अगर आप उसकी रिटन रिकॉर्ड नहीं है, उसकी डेट नहीं है, उसकी कोई ऑडियो वीडियो कैसेट नहीं है, तो लोग उसके ऊपर कैसे यकीन करेंगे? तो ये जो कन्वर्सेशन होती है, ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं, ये जो लोगों के साथ डायलॉग्स होती हैं, ये जो लोगों के साथ नेगोशिएशंस होती हैं, इसको हम तारीख के अंदर ओरल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं. अब आप देख लें अपनी स्क्रीन्स के ऊपर, मैं आपकी बुक्स में से कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ. अब हिस्टोरियन एज डिटेक्टिव, हिस्टोरियन स्टडी हिस्ट्री लाइक डिटेक्टिव्स, इसमें ये चीज़ें हमने पढ़ ली. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट हिस्टोरिकल सोर्सेज सर्व एज एविडेंसेस which help the historians to discuss the past events in order to create a reliable picture of the past. historian को सबसे मदद देने वाली जो चीज़ें हैं
وہ ایویڈنسز ہیں، اور ایویڈنسز ہم کہاں سے اچیو کرتے ہیں؟ وہ ہم سورسز سے اچیو کرتے ہیں. اور آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ لیں 3 قسم کے سورس ہیں جن پہ میں نے آپ کو کہا کہ ہسٹری ریلائی کرتی ہے، اور ہسٹری سب سے زیادہ امپورٹنس دیتی ہے ان سورسز کو، اور یہ سورسز تاریخ میں انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس لیے اسٹوڈنٹس ان سورسز کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے کہ یہ سورسز کون سی ہیں. 3 چیزیں آپ نے صرف یاد رکھنی ہے: پرائمری سورس، secondary source, and the third one is oral history. Again, I am repeating: primary source and secondary source, and third is oral history. اب پرائمری سورس میں اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ پرائمری سورس کیا ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ اسی وقت میں جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اس میں کوئی چیز لکھی گئی ہو یا کوئی مٹیریل اویلیبل ہو، تو اس کو ہم پرائمری سورس کہتے ہیں. آنے والے وقت میں یا بعد کے وقت میں کوئی چیز لکھی جائے اویلیبل فیکٹس کے اوپر، اور یہ بعد میں لکھی گئی انفارمیشن ہو، اس کو ہم سیکنڈری سورس کہتے ہیں. اور تیسری اورل ہسٹری. اب پرائمری سورس میں کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 ہے آرٹیفیکٹس ہیں. آرٹیفیکٹس یعنی انسان خود جو چیز بناتا ہے یا جو بھی ہنر ہوتا ہے اس سے. پکٹوریل تھنگس ہیں، ریٹن ریکارڈز ہیں. اب ریکارڈز کیسے؟ میں نے آپ کو کہا کہ ہسٹورین جیسے آپ ٹیکسلا چلے جائیں، اور ٹیکسلا کی جو سویلائزیشن ہے اس میں آپ بدھ مت سویلائزیشن ہے، وہاں بدھاز ہیں. آپ جب وہاں پہ آرکیالوجسٹ جاتے ہیں، وہ ڈگنگ کرتے ہیں، زمین کے نیچے کھدائی کرتے ہیں، اور کھدائی سے لیٹ سی کوئی سکہ نکل آتا ہے، لیٹ سی کوئی سٹیمپ نکل آتی ہے، کوئی کلے مٹی کے کوئی برتن نکل آتے ہیں، کوئی ornaments نکل آتے ہیں، کوئی جیولز نکل آتے ہیں، زیورات نکل آتے ہیں، کوئی ایسی اور چیز نکل آتی ہے کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر 1950 کا یا 51 کا کوئی سکہ آپ کو نظر آئے، یا 1947 کا کوئی سکہ آپ کو نظر آئے، کوئی کوائن نظر آئے، تو الٹیمیٹلی اس کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر بھی ہو سکتی ہے، لیاقت علی خان کی تصویر بھی ہو سکتی ہے. اس سے آپ یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ 1950 میں پاکستان میں جو لیڈر تھا اس کا نام یہ تھا، اس کی ڈریسنگ یہ تھی، وہ جناح کیپ پہنا کرتا تھا، اور ان کے رہنے کا انداز یہ تھا. دوسرا، پھر اس سکے سے ریزمبلنس رکھنے والی وہیں پہ اگر کوئی اور چیز ملتی ہے، مٹی کا برتن، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس گھڑے میں پانی پیتے تھے، ان گلاسز میں وہ پانی پیا کرتے تھے. عورتیں اس طرح کی زیورات پہنتی تھی. عورت کی کوئی پکچر نظر آتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے what was the living style of the women of that area, of that civilization. تو اس سے آپ جو انفارمیشن اچیو کرتے ہیں that would be ultimately reliable and that would be considered as the primary source. تو اس میں پکٹوریل تھنگز ہیں، پکچرز بھی آ سکتی ہیں. اور جو تھرڈ ہے اس میں آپ اپنی بکس کے اوپر دیکھ لیں ریٹن ریکارڈز. کوئی بھی میں نے آپ کو کہا ریکارڈ آپ کو مل سکتا ہے، سیل کی شکل میں مل سکتا ہے، اسٹیمپ کی شکل میں مل سکتا ہے، یا آپ کو کسی سکے یا کوائن کی شکل میں مل سکتا ہے. سیکنڈری سورسز میں سب سے اہم بکس لکھی جاتی ہیں. عموماً کوئی پرائمری سورس کو بیس بنا کے سیکنڈری سورسز کے طور پہ بکس لکھتے ہیں. اویلیبل میٹیریل جتنا اویلیبل ہے اس انفارمیشن کو بیس بنا کے کسی کے اوپر کتاب لکھی جاتی ہے، یا ٹیکسٹ بکس ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا ڈاکومنٹریز ہیں، لوگ ویڈیو ریکارڈنگ بناتے ہیں، ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، اور اس سے آپ انفارمیشن اچیو کرتے ہیں. اور تھرڈ فوٹوگرافس ہیں. اورل ہسٹری میں نے آپ کو کہا وہ انٹرویو کی شکل میں دی جاتی ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں اور ریکارڈنگ دی اورل ہسٹری، اس کی بارے میں انٹرویوز an older relative about a historical event that occurred in his or her lifetime. Use the interview to write down what you learned about the event. تو انٹرویو سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. لیٹ سی کسی نے لیاقت علی خان کا انٹرویو کیا 1950 میں، کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی اور اس کی کوئی ریکارڈنگ. لیکن یہ چیز غور سے دیکھیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی ریکارڈنگ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں آ کے کہوں کہ میں قائد اعظم سے ملا تھا اور خود اپنی طرف سے مختلف قسم کے جھوٹ کے پلندے
جو ہے وہ میں سامنے رکھ دوں اور لوگ the people would not rely upon my information. The people would only rely, and particularly the historians would only rely if that information is correct, and if that information is recorded, and if that interview is recorded, and that might be kept in a library somewhere. پاکستان میں آپ دیکھ لیں بہت ساری ایسی لائبریریز ہیں جہاں سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے اور ہسٹورین وہاں سے انفارمیشن اچیو کرتے ہیں اور وہاں سے وہ لاتے ہیں. تو یہ جو سورسز ہیں آج کے اس لیکچر میں بار بار اس کے اوپر توجہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ جہاں بھی جائیں گے، جس لیول پہ جائیں گے، تو سورسز کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے اور سورسز کے بغیر ہسٹری ریلائبل نہیں ہے اور کوئی بھی. اب آپ دیکھ لیں یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ آرٹیفیکٹ ہے جو میں نے آپ کو اوپر تصویر دی ہے. آرٹیفیکٹس میں نے آپ کو کہا کہ اسی وقت کے کوئی برتن ہو، سٹائل ہو کی کوئی چیز ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پرائمری سورس ہے. اور یہ صاف ظاہر ہے اینشینٹ سویلائزیشن یا آرکیالوجسٹ ہی بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ اولڈ اٹ از. ان کا یہ تجربہ بھی ہے اور ان کو ہسٹری ڈیرائیو کرنے کے یا ہسٹری کی انفارمیشن لینے کے لیے ان کے پاس گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا وہ اسی وقت کے کسی سکے، کسی اسٹمپ سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاؤ اولڈ دس مٹیریل از، ہاؤ اولڈ دس آرٹیفیکٹ از. سیکنڈلی یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ایک سیل کی طرح کا ہے جس سے آپ کو ایئر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کس کی حکومت تھی، کس طرح کی حکومت تھی اور اس کی ڈیٹس کیا تھی، اور وہ بھی آپ کو ریٹن ریکارڈ کی صورت میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تھرڈ ہے ریٹن ٹیکسٹس. کوئی ریٹن میٹیریل اویلیبل ہے تو سب سے اہم سورس ہے کیونکہ اس سے تو آپ انفارمیشن اچیو کر سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہے، یہ لکھا گیا ہے، یہ لیڈر تھا، انہوں نے اس وقت یہ کام کیا تھا اور یہ یہاں پہ یہ سویلائزیشن رہتی تھی اور یہ ساری چیزیں آپ تو ٹیکسٹ بکس کی صورت میں ہیں، ریٹن ریکارڈ کی صورت میں ہے، پکٹوریل کی صورت میں ہے. لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ انہی چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ انفارمیشن ہسٹری کے بارے میں اچیو کرنے کے لیے ہم نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے. تو ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم اس میں 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں: پرائمری سورس، سیکنڈری سورس اور تیسرا ہے اورل ہسٹری. تو اس لیکچر میں ہمیں اتنا ہی اسٹوڈنٹس کو بتانا ہے کہ یہ جو 3 سورسز ہیں یہ کیا کیا ہیں. اب آپ نے ایک ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے ایک دور لے لینا ہے، ایک پیریڈ لے لینا ہے، ایک رجیم لے لینی ہے. پاکستان کی کسی بھی بے نظیر بھٹو کا دور لے لیں، نواز شریف صاحب کا دور لے لیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا دور لے لیں، لیاقت علی خان کا دور لے لیں. پھر آپ نے کوئی سکہ ڈھونڈنا ہے، اس وقت کی کوئی میٹیریل دیکھنی ہے، کوئی اخبار نکالنی ہے اور ان میں آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے کہ میرے یہ دور ہے، اس دور کے اندر میں نے وہاں برتن بھی دیکھنے ہیں، میں نے ہتھیار بھی دیکھنے ہیں، میں نے اس وقت کا سکہ بھی دیکھنا ہے، میں نے اس وقت کا ڈریس، ڈائٹ، کلچر یہ سارا دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے اس وقت کس کی حکومت تھی. تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے what are my primary sources, what are my secondary sources, and what are the interviews which are available somewhere in archives. اگر کوئی اسٹوڈنٹ جا سکتا ہے تو اسے یہ پتا ہو کہ آرکائیوز کیا ہے اور وہاں پہ کون کون سے ریکارڈ پاکستان کے رکھے ہوئے ہیں. تو we end here, we stop here, and we will be discussing the next topic in the coming lecture. Thank you very much.